خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا دوسرا باب۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال میں چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یریحو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زور آور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا مت بھیجو۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یریحو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا
اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹ آیا۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند یسوع المسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں آپ کا بھائی یوٹیوب پر گاڈ از لو چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے آپ اپنی ملکیت سمجھ سکتے ہیں۔ چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کریں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلیز آپ میری مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ ویڈیو کو دیکھیں تو مکمل واچ کریں پورا اینڈ تک، اور ویڈیوز کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر شیئر نہ کر سکیں تو لائک کریں یا پھر کمنٹ کریں، تو اس طریقے سے اپنے اس چینل کی ریٹنگ اچھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسیحی آئی ڈی اور خدا محبت ہے اور اے محبت کے خدا تیرا شکریہ، یہ تینوں پلیٹ فارم بھی خداوند حمد و ثنا کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔